السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ہی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف ہونے والی FBI کی کارروائی، تحقیقات اور رپورٹ کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنا ہی فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے۔ یہ بڑی تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے وکلا تنظیموں کی درخواستیں بھی منظور کر لی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے خلاف کسی فورم پر کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ بینچ کے ارکان جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی محمد امین اور بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ نے فیصلے کی مخالفت کی ہے، جبکہ 6 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے آج ایک تاریخی اہم فیصلہ سنایا ہے، جس میں پہلے 2 ججز جسٹس منظور ملک اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جنہوں نے اپنا پہلا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دیا تھا، انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے۔ بینچ میں شامل کیے گئے نئے جج جسٹس امین الدین خان نے بھی نظر ثانی درخواستوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس نئے فیصلے کی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ نے جب کیس کی سماعت کی تو حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل میں موقف اپنایا کہ بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے حق کے دعویٰ نہ ہونے کا سوال اٹھایا تھا۔ وفاقی حکومت کیس میں باضابطہ فریق ہے، اس لیے یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگا تھا۔ وفاقی حکومت نے ریفرنس کالعدم ہونے پر نظر ثانی کی درخواست اس لیے دائر نہیں کی کیونکہ ریفرنس قانونی نکات میں بے احتیاطی برتنے پر کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے یہ کہا تھا کہ سرینہ عیسیٰ کو وضاحت کا موقع دیے بغیر ریفرنس دائر کیا گیا۔ عدالت کیس FBI کو نہ بھجواتی تو وفاقی حکومت نظر ثانی اپیل دائر کرتی۔ حکومت کیس FBI کو بھجوانے کا دفاع کرنے میں حق بجانب ہے۔ عامر رحمان کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور عمل درآمد کے بعد فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی مواد کا جائزہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ عامر رحمان نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 211 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج نہیں ہو سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے کام میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، فیصلہ آنے کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عدالت عظمیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونے کے بعد بھی فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ اس دوران جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ پہلے آپ کا موقف تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات دی جا سکتی ہیں، کیا آپ کا موقف نظر ثانی درخواستوں کے حق میں نہیں جاتا؟ اس پر وفاقی حکومت کے وکیل کا کہنا تھا کہ حکومت کا پہلے دن سے ہی یہ موقف ہے کہ جوڈیشل کونسل کو عدالت نے کوئی ہدایت نہیں دی۔ سپریم کورٹ صرف غیر معمولی حالات میں سپریم جوڈیشل کونسل میں مداخلت کر سکتی ہے۔ جسٹس افتخار چودھری کو بطور چیف جسٹس معطل کیا گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حقائق افتخار چودھری کیس سے مختلف ہیں۔ عامر رحمان نے کہا کہ عدالت نے مجھ سے 3 سوالات کے جواب مانگے تھے۔ اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ عامر رحمان میرے ٹیکس یا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہیں۔ حکومتی وکیل سے ایسا سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے۔ جان بوجھ کر نیا مواد عدالتی کارروائی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کے سربراہ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے سوال کیا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، کیا آپ اس کیس میں شکایت کنندہ ہیں؟ ایسے سوالات سے آپ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ایسا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کو بتایا۔ FBI کے سامنے ان کا کہنا تھا کہ FBI کی رپورٹ نظر ثانی درخواستوں کے بعد آئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے اس موقع پر کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر میں ان کی اہلیہ کی دستاویزات کا جائزہ لینا غلط ہے۔ عدالت کو شاید ایک فریق کو سن کر اٹھ جانا چاہیے۔ اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے موقف اپنایا کہ جسٹس عمر عطا بندیال حکومتی وکیل کے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ FBI رپورٹ پر اگر ہم آبزرویشن دیں تو کیا وہ آبزرویشن سپریم جوڈیشل کونسل پر اثر انداز نہیں ہوگی؟
حکومتی وکیل عامر رحمان نے موقف اپنایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ FBR کارروائی کو بدنیتی پر مبنی قرار دے کر نظر ثانی کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ جو دستاویزات نظر ثانی کی بنیاد ہیں اس پر دلائل دینا میرا حق ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ FBR نے عدالتی حکم پر ہی تحقیقات کی تھی، شاید پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ وقت ضائع۔ حکومتی وکیل عامر رحمان نے کہا کہ عدالتی سوالات کے بارے میں جواب دے رہا ہوں اور کہا جا رہا ہے کہ وقت ضائع کر رہا ہوں۔ جن دستاویزات کا حوالہ دے رہا ہوں وہ الفاظ FBR رپورٹ نہیں۔ رولز کے مطابق سپریم کورٹ کو سوالات پوچھنے کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ بعض حقائق کی پڑتال کے لیے بیان حلفی بھی مانگ سکتی ہے۔ حکومتی وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 سوالات ہی سارے کیس کی بنیاد ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جواب دے دیں تو تنازع حل ہو سکتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا مجھے ٹیکس کمشنر نے طلب کر رکھا ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا عدالت انکم ٹیکس آفیسر ہے؟ FBR رپورٹ پر گفتگو کر کے وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت کیسز کو جلد نمٹانا بھی ججز کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی وکیل کے دلائل کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بار پھر مداخلت کی تو جسٹس منظور احمد ملک نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کو اردو اور انگلش میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، اب لگتا ہے آپ کو پنجابی میں سمجھانا پڑے گا۔ قاضی صاحب مہربانی کریں اور بیٹھ جائیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ملک کی عدلیہ کی آزادی کے ججز کے احتساب سے منسلک ہے۔ ایک جج کے اہل خانہ کی آف شور جائیدادوں کا کیس سامنے آیا، ریفرنس کالعدم ہو گیا لیکن تنازع ابھی برقرار ہے۔ عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ تنازع ختم ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس تنازع کے حل کے لیے متعلقہ فورم ہے۔ عدالت نے فیصلے میں سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی ہدایت ہی نہیں دی۔ جسٹس یائی آفریدی نے کہا کہ کیا FBR رپورٹ کی شکایت کنندہ سپریم کورٹ نہیں ہے؟ عامر رحمان نے جواب دیا کہ FBR ویسے بھی کارروائی کا پابند تھا۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ مجبوری ہے کہ آج کارروائی مکمل کرنی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق حقائق کب سامنے آئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق حقائق 2019 میں اس وقت سامنے آئے اور حقائق سامنے آنے سے پہلے FBR کیسے کارروائی کر سکتا تھا؟ حقائق سامنے آنے پر سوال اٹھا کہ جائیدادوں پر فنڈنگ کیسے ہوئی؟ عامر رحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیس ہونے کی وجہ سے FBR نے کچھ نہیں کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے اخذ کیا گیا کہ FBR سپریم کورٹ کی وجہ سے کارروائی نہیں کر رہا تھا؟ عامر رحمان نے جواب دیا کہ یہ بھی تو فرض کیا جا رہا ہے کہ FBR کارروائی نہیں کرے گا۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر مداخلت کی تو جسٹس منظور احمد ملک نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کے بولنے سے عامر رحمان ڈر جاتے ہیں۔ کیا حکومتی وکیل آپ سے لکھوایا کریں کہ کیا دلائل دینے ہیں کیا نہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں، جس پر جسٹس منظور ملک نے کہا کہ فی الحال بیٹھ جائیں، لطیفہ بعد میں سنیں گے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ معزز جج اور عدالتی ساکھ کا سوال ہے، ادارے کی ساکھ کا تقاضا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ اہلیہ کے اثاثوں کے جواب دہ نہیں۔ اس دوران سرینا عیسیٰ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر احتساب کے لیے بہت کوشاں ہیں، دونوں ججز اپنے اور اپنی بیگمات کے اثاثے پبلک کریں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 3 سوالات کے جواب دینے سے انکار کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے انکار نہیں کیا، سوالات پر اعتراض اٹھایا ہے، میرے منہ میں بات ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو ذرائع آمدن پوچھنے سے روکا گیا ہے؟ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کونسل کا شوکاز نوٹس کالعدم قرار نہیں دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تکنیکی اور قانونی بنیادوں پر کالعدم ہوا تھا۔ حقائق ہمیشہ برقرار رہتے ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ عدالت نے سپریم جوڈیشل کونسل کو پابند نہیں کیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات دی تھیں۔ حکومتی وکیل عامر رحمان نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک مستقل باڈی ہے، یہ کہنا درست نہیں کہ ریفرنس آنے پر ہی سپریم جوڈیشل کونسل تشکیل پاتی ہے۔ عامر رحمان نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کی جا سکی، فیصلے میں قانونی غلطی ہو تو پھر نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا کوئی حکم FBR پر اثر انداز نہیں ہوا۔ عامر رحمان نے کہا کہ فروغ نسیم نے آج دلائل کے لیے آنا تھا، ان کی کمر میں تکلیف تھی، اس وجہ سے وہ دلائل دینے کے لیے نہیں آ سکے، انہوں نے کل دلائل دینے کی استدعا کی ہے۔
جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ فروغ نسیم کو کہیں تحریری دلائل جمع کرا دیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے پنجابی میں نہیں روکا گیا، اس بات کا گلہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پنجابی میں کہوں گا تو ونج تے میں آیا۔ اس دوران سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان نے کہا کہ ایف بی آر کی رپورٹ عبوری نوعیت کی ہے، ایف بی آر رپورٹ کے خلاف اپیلیں متعلقہ فورم پر کی جا سکتی ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ایف بی آر رپورٹ حتمی ہونے تک سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی، بطور ادارہ عدلیہ کی ساکھ کا سوال ہے۔ ایف بی آر کا حکم نامہ سرینا عیسیٰ نے عدالت میں جمع کروایا تھا۔ سپریم کورٹ فارن اکاؤنٹس کیس میں اہم آبزرویشن دے چکی ہے۔ عدالت کے 7 ججز نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قابل احتساب ہیں، ہم میں سے کوئی اثاثوں کی وضاحت نہیں کر سکے گا، اس کا بھی احتساب ہوگا۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تو جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ مشاورت کے بعد آدھے گھنٹے میں فیصلہ سنائیں گے یا کل سنائے جانے سے متعلق آگاہ کر دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا اور جس میں یہ نظر ثانی درخواستیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے عابد علی آرائیں، صبا ڈیجیٹل نیوز، اسلام آباد۔